میرے پیارے لسنرز, ویلکم ٹو یور چینل ہیومن رائٹس. ٹوڈے وی آر ہیئر ود دی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف ناول بے رحم جار میرا بائی رمشا حیات. سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. الطاف کو وجدان سے کچھ کام تھا, اس لیے وہ وجدان کے گھر آیا تھا. کیونکہ الطاف کو معلوم تھا کہ اس وقت وجدان گھر ہوتا ہے, الطاف صاحب نے بیل بجائی تو وجدان نے دروازہ کھولا. انکل آپ؟ وجدان نے خوشی سے کہا. وجدان اور شاہ دونوں الطاف صاحب کو انکل ہی کہتے تھے. وجدان الطاف صاحب کے گلے لگا. آخر آپ کو آج میری یاد کیسے آ گئی؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے پوچھا. بس بیٹا, تم تو جانتے ہو آج کل کام بہت زیادہ ہے, وقت نہیں ہوتا, الطاف صاحب نے کہا. پھپھو کیسی ہیں؟ وجدان نے پوچھا. وجدان کو حویلی والے سارے ڈرامے کا معلوم نہیں تھا. وہ ٹھیک ہے, الطاف صاحب نے کہا. دونوں باتیں کرنے لگے جب رابی وہاں آئی. جب الطاف صاحب اور رابی نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں اپنی اپنی جگہ شاکڈ ہو گئے. شاہ نے عالیہ بیگم کے ساتھ جو کچھ ہوا سب کچھ داجی کو بتا دیا. داجی اپنے پوتے کے سامنے اپنے آنسو روک نہیں سکے تھے. داجی, میں مانتا ہوں انہوں نے آپ کی بات نہ مان کر ایک غلط آدمی کا انتخاب کیا تھا, اور دیکھیے وہ اپنے غلط فیصلے کی سزا بھگت چکی ہیں. آپ پلیز انہیں معاف کر دیں, شاہ نے منت بھرے لہجے میں داجی کو کہا. شاہ, معاف تو میں نے اسے اسی دن کر دیا تھا جب اس حویلی میں اس کے مرنے کی خبر آئی تھی, داجی نے بے بسی سے کہا. لیکن شاہ, میری ایک بات یاد رکھنا, شفیق کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا, داجی نے غصے سے کہا. داجی کی بات سن کر وہ خوش ہوا تھا کہ داجی نے عالیہ پھپھو کو معاف کر دیا ہے. برخوردار, میں اپنی نواسی سے ملنا چاہتا ہوں, چلو جلدی سے اسے میرے پاس بھیجو, داجی نے کہا. داجی, آپ پہلے ایک وعدہ کریں کہ آپ کی نواسی کے آنے کے بعد آپ میرے لیے پیار کم نہیں کریں گے, شاہ نے چھوٹے بچوں کی طرح وعدہ لیتے ہوئے کہا. برخوردار, تم ابھی سے گھبرا گئے ہو, داجی نے ہنستے ہوئے کہا. اور شاہ داجی کو ہنستے ہی تو دیکھنا چاہتا تھا. میں فیری کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں, شاہ نے کہا اور وہاں سے چلا گیا. کتنا غلط کرنے جا رہا تھا میں اپنی معصوم سی نواسی کے ساتھ. یا اللہ, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے ہی روک دیا, داجی نے دل میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سوچا. شاہ کو مہین بیگم سے معلوم ہوا تھا کہ فیری ابھی ابھی اپنے کمرے میں گئی ہے کیونکہ اسے بہت نیند آ رہی تھی. شاہ کمرے میں داخل ہوا تو فیری کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے لیمپ کی ہلکی سی روشنی کیے کمبل میں گھسی ہوئی تھی. شاہ چلتا ہوا فیری کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا. شاہ نے فیری کے چہرے سے بال پیچھے کیے. میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم میری زندگی میں ہو, شاہ نے کہا. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد شاہ نے فیری کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا کمبل ٹھیک کر کے وہاں سے چلا گیا. اس نے فیری کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اس نے ملازم کو کہہ دیا تھا کہ داجی کو بتائے کہ فیری سو گئی ہے. اسما کا گھر آ گیا تھا. لائبہ اندر چلی گئی لیکن اسما ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی. آئی ایم سوری, اسما نے شمس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سامنے دیکھ رہا تھا. مس اسما, میں مانتا ہوں لڑکیوں کو ہنسی مذاق کرنا چاہیے, لیکن جو مذاق آپ نے کیا تھا ان لڑکوں کے ساتھ, آپ جانتی ہیں اگر میں وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا. شمس نے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. سوری, میں آئندہ ایسا مذاق کسی کے ساتھ نہیں کروں گی, اسما نے نظر جھکا کر کہا. اتنے سیریس ماحول میں بھی اسما کی شکل دیکھ کر شمس کو ہنسی آ گئی تھی جو اس نے بہت مشکل سے کنٹرول کی. اسما, میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لڑکی کی عزت ایک شیشے کی مانند ہوتی ہے, اور اگر شیشے میں ذرا سی بھی دراڑ آ جائے تو شیشے کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. شمس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. اسما کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے. اپنے سامنے لڑکوں کو دیکھ کر اسی وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. تھینک یو, اسما نے شمس کو کہا اور گاڑی سے نکل گئی. جب تک اسما گیٹ کے اندر نہیں چلی گئی تھی شمس وہیں کھڑا رہا. رابی, یہ میرے. اس سے پہلے وجدان رابی سے الطاف صاحب کا تعارف کرواتا رابی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. رابی, وجدان نے اونچی آواز میں کہا اور جلدی سے رابی کے پاس آ گیا. رابی, کیا ہوا ہے تمہیں؟ وجدان نے رابی کے گال تھپتھپاتے ہوئے پریشانی سے کہا.
وجدان کو تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان رابی کو کمرے میں لے گیا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر بعد آ گیا اور اس نے کہا کہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وجدان کمرے سے باہر آیا تو الطاف صاحب اپنا سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ وجدان بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وجدان، رابیل میری بیٹی ہے، الطاف صاحب نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا انکل، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وجدان نے حیرانگی سے پوچھا۔ رابیل میری بیٹی ہے، الطاف صاحب نے بات دہرائی۔ وجدان کو یہ جان کر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ رابیل اس کی کزن ہے۔ انکل، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وجدان نے پوچھا۔ بیٹا، جب اسے میری ضرورت تھی تو میں اس کے پاس نہیں تھا اور اب وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی ہے۔ الطاف صاحب نے کہا۔ انکل، آپ پریشان نہ ہوں، میں رابی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، وہ سمجھ جائے گی، وجدان نے کہا۔ بیٹا، ابھی میں چلتا ہوں، میں نہیں چاہتا رابی مجھے دیکھ کر دوبارہ پریشان ہو، الطاف صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وجدان کو بھی ابھی الطاف صاحب کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے الطاف صاحب کو نہیں روکا۔ جی انکل، جیسے آپ کی مرضی، وجدان نے کہا۔ اظہر بیٹا، تمہاری اتنی بری حالت کس نے کی؟ تہمینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، اظہر کی ماں نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں خالہ، میں آپ کے گھر سے نکلا تھا جب کچھ لوگ مجھے مارنے لگے، مجھے لگتا ہے ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، اظہر نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، بھلا میرے بچے کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی؟ تہمینہ بیگم نے پیار سے کہا۔ آپی، کیا یہ وہی لڑکا تھا جس نے آپ کی مدد کی تھی؟ لائبہ نے اسما سے پوچھا جو چائے پی رہی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھا، اسما نے بے دہانی میں جواب دیا۔ اوہ، لائبہ نے او کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ او کی بچی، چائے پیو آرام سے، اسما نے جلدی سے کہا۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ہنس دیں۔ صبح داجی بہت خوش تھے اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے فیری کا انتظار کر رہے تھے۔ سب لوگ حیران ضرور ہوئے تھے کیونکہ داجی آج تک کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ صدف کا تو دل کر رہا تھا کہ فیری کی جان لے لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب فیری ڈرتی ڈرتی وہاں آئی اور وہ داجی سے ڈر رہی تھی، پتہ نہیں سچ جاننے کے بعد وہ کیا کریں گے۔ ماہی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہاں تھی تم؟ داجی نے پیار سے فیری سے پوچھا اور فیری کو لگا شاید داجی کسی اور کو کہہ رہے ہیں، اس لیے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ داجی، میں؟ فیری اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ فیری کی اس حرکت پر وہاں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں، آؤ جلدی سے ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، داجی نے کہا۔ فریال جلدی سے بیٹھ گئی تھی۔ صوفیہ کو یہ منظر زہر لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ شاہ میرا تھا، میں اسے تمہارے پاس کبھی نہیں رہنے دوں گی، صوفیہ نے نفرت سے سوچا۔ میری مدد صرف ایک ہی انسان کر سکتا ہے اور وہ ہے شفیق، صوفیہ نے دل میں سوچا، کیونکہ جب شاہ داجی کو بتا رہا تھا کہ عالیہ شفیق کے پاس ہے، صوفیہ نے یہ بات سن لی تھی اور اب وہ یہ بات اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی تھی کیونکہ وہ شاہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ صوفیہ شفیق سے ملنے اس کے گھر آئی تھی۔ واہ جی واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ ہمارے غریب کھانے میں آئے ہیں، شفیق نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے ایک آفر لائی ہوں، صوفیہ نے شفیق کو کہا جو اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ کیسی آفر؟ شفیق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جس عالیہ کو تم نے اپنی قید میں رکھا تھا وہ اس وقت شاہ کے پاس محفوظ ہے، اور پلیز مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا، صوفیہ نے بیزاری سے کہا۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ شفیق نے صوفیہ سے پوچھا۔ تم عالیہ کی بیٹی فریال کو غائب کرو گے اور اس کا وہ حال کرنا کہ وہ میرے شاہ کے قابل نہ رہے، صوفیہ نے نفرت سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے تمہاری مدد درکار ہوگی، اور دوسری بات، پھر میں فریال کو کبھی واپس نہیں کروں گا، شفیق نے آرام سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گی اور میری بلا سے چاہے اسے جان سے مار دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اب تم اپنی قیمت بتاؤ، صوفیہ نے کہا۔ قیمت میں فریال کی صورت میں وصول کر تو رہا ہوں، شفیق نے کمینگی سے کہا۔ تم فریال کو کیسے جانتے ہو؟ صوفیہ نے شفیق سے پوچھا۔
یہ جاننے کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، شفیق نے کہا۔ صوفیہ نے بھی اپنے کندھے اچکا دیے کیونکہ اسے بھی جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ رابی نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وجدان نے جلدی سے پوچھا۔ ساری رات وجدان نے رابی کو دیکھتے گزاری تھی، ایک پل کے لیے بھی وہ نہیں سویا تھا، اور یہ بات اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ پوری رات نہیں سوئے؟ رابی نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں تھی تو میں کیسے آرام سے سو سکتا تھا؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابی وجدان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اسے اس قدر محبت کرنے والا شوہر دیا تھا، لیکن اسے ابھی بھی اظہر کی بے وفائی کا روک لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا زوجہ محترمہ، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابی نے وجدان کی بات پر جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا۔ رابی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں آفس کے لیے نکلنا ہے، بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، وجدان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جاؤں آفس؟ رابی نے جلدی سے کہا۔ میڈم، آپ میری سیکرٹری ہیں، کیا آپ بھول گئیں؟ وجدان نے سن کر کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ رابی نہیں جانتی تھی اس نے بے دہانی میں کیا بول دیا ہے جو وجدان اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اوہ، تو آپ میری بیوی بھی ہیں؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے رابی کو اپنے قریب کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ وجدان کی اس حرکت پر رابی ایک دم بوکھلا گئی۔ وجدان کو یہی طریقہ ٹھیک لگا تھا کہ رابی آفس جائے گی، اس کا دھیان کام کی طرف ہوگا اور فضول سوچیں اس کے دماغ میں نہیں آئیں گی۔ مسز وجدان شاہ، یہ بات تو میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ تم میری بیوی ہو، وجدان نے کہا اور رابی کی دونوں آنکھوں پر باری باری پیار سے بوسہ دیا۔ رابی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وجدان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ رابی نے اپنی آنکھوں کو چھوا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ وجدان نے الطاف صاحب کے بارے میں رابی سے بات نہیں کی کیونکہ وجدان جانتا تھا کہ رابی کے ساتھ جو کچھ اظہر نے کیا وہ ابھی تک نہیں بھولی، اور وجدان چاہتا تھا کہ رابی خود اس سے الطاف صاحب کے بارے میں بات کرے۔ جانا، کہاں بھاگ رہی ہو؟ شاہ نے فیری کو بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہ آپ؟ فیری نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں جانا، میں، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیری کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ مجھے داجی بلا رہے ہیں، فیری نے جلدی سے کہا۔ پہلے داجی کے پوتے کی تو بات سن لو، شاہ نے کہا۔ جی، فیری نے نظریں جھکا کر کہا۔ اوہ، تو میری جانا اتنی جلدی بھول گئی؟ کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دیتا ہوں، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماموں جان، فیری نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ نے فیری کا بازو چھوڑ دیا۔ فیری وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شاہ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری اینجل بہت شرارتی ہوتی جا رہی ہے، شاہ نے مسکراتے ہوئے سوچا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فیری اجازت ملنے پر تاجی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تاجی نے فیری کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، تاجی نے فیری کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ داجی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے خفا نہیں ہوں، فیری نے جلدی سے کہا۔ بیٹا، تمہاری غیر موجودگی میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، داجی نے کہا۔ داجی، آپ میرے بڑے ہیں، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، فریال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ داجی بھی مسکرا پڑے تھے اور فیری سے باتیں کرنے لگے۔ فیری سے باتیں کرتے ہوئے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی عالیہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آفس میں وجدان نے رابی کو مسز وجدان کے نام سے متعارف کروایا تھا۔ ابان تو کچھ زیادہ ہی حیران تھا۔ رابی اپنے کیبن میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ رابی نے بے دہانی میں موبائل کان سے لگایا، لیکن اظہر کی آواز سن کر رابی چونک گئی تھی۔ اسے اظہر سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اسے فون کرے گا۔ رابی فون رکھنے ہی والی تھی جب اظہر نے جلدی سے کہا۔ رابی، میں تم سے ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا، میری بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی ہے، پلیز مجھ سے آخری بار مل لو۔ رابی نے اظہر کی ساری بات سنی اور بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ رابی نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ داجی نے ابان کو واپس آنے کا کہا تھا
اور آبان نے داجی کو وجدان کے نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا۔ شاہ کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ عالیہ میں پہلے کی نسبت بہتری آ رہی ہے۔ شاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا تھا اور آج شاہ داجی کو عالیہ کے پاس لے کر آیا تھا۔ داجی عالیہ کو دیکھ کر پھر سے رو پڑے تھے۔ آج کتنے سالوں بعد وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور اس حالت میں عالیہ کو دیکھ کر داجی کا دل کٹ سا گیا تھا۔ شاہ، میری بچی کب تک ٹھیک ہوگی؟ داجی نے پوچھا۔ داجی، ڈاکٹر نے کہا ہے پھپھو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، شاہ نے کہا۔ داجی کافی دیر عالیہ کے پاس بیٹھے رہے تھے۔ شاہ ان کو زبردستی حویلی واپس لے کر گیا کیونکہ داجی کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اسما، میں کچھ دنوں بعد واپس پاکستان جا رہا ہوں، شمس نے اسما سے کہا۔ ان دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ سچ؟ میں بھی جا رہی ہوں پاکستان، اسما نے خوشی سے بتایا۔ شمس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اسما کو سچ بتا دے گا۔ اسما، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ شمس نے اسما سے پوچھا۔ شمس کے اچانک پوچھنے پر اسما حیران کن نظروں سے شمس کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ اسما نے بات کو مزاح میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں بالکل سنجیدہ ہوں، شمس نے اسما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سنجیدگی تھی۔ دیکھو شمس، تم میں کوئی برائی نہیں ہے، تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن میں شادی اپنے گھر والوں کی مرضی سے کروں گی۔ اگر تم ان کو پسند آ گئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسما نے کہا۔ اور اگر میں ان کو پسند نہیں آیا تو؟ شمس نے اسما سے پوچھا۔ تم میں کیا برائی ہے، اچھے خاصے تو ہو، اسما نے کہا۔ اسما، تم جانتی ہو جب تم چھوٹی تھی اور تمہیں گولی لگی تھی؟ شمس نے سامنے چلتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اسما نے آنکھوں میں حیرانگی لیے شمس سے پوچھا۔ کیونکہ وہ گولی تم پر میں نے چلائی تھی۔ تم جب اس جگہ کھیلنے آتی تھی تو میں چھپ کر تمہیں دیکھتا تھا، اور پھر ایک دن میرے ڈیڈ کے ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے میرے ڈیڈ کو بتا دیا۔ میرے ڈیڈ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تو میں نے کہہ دیا ہاں میں پسند کرتا ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈ مان گئے اور میرا رشتہ لے کر حویلی گئے۔ حویلی والوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ مجھے ڈیڈ نے جب بتایا تو مجھے دکھ ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں حویلی والوں کو کچھ بن کر دکھاؤں گا، پھر اسما کے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ لیکن جب ڈیڈ نے بتایا کہ تمہارا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے تو میں اس وقت اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ چھوٹا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ جذبات میں آ کر میں نے گن اٹھائی اور اسی جگہ گیا جہاں تم کھیلتی تھی، اور پھر میں نے تمہیں گولی مار دی۔ گولی مارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط کر چکا ہوں، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ڈیڈ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہارا رشتہ کہیں پر بھی نہیں ہوا تھا۔ ڈیڈ مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے۔ تم نہیں جانتی اسما میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، اور یقین مانو تم پر گولی چلانے کی سزا میں اپنے آپ کو بہت بار دے چکا ہوں۔ اسما سانس روکے شمس کی باتیں سن رہی تھی۔ آنکھوں سے نہ جانے کب سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن اسے ہوش نہیں تھا۔ جب میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو میں بہت خوش تھا۔ میں جانتا ہوں شاہ کبھی بھی تمہاری شادی میرے ساتھ نہیں ہونے دے گا، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے کرنا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں میں سزا کا مستحق ہوں، جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہارا جو بھی دل کرے مجھے وہ سزا دے دینا، لیکن مجھ سے الگ رہنے کی غلطی مت کرنا۔ تم صرف اور صرف میری ہو۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اب جب میں تمہارے بغیر جینے کا سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ شمس اس وقت اسما کو ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی قیمتی چیز کھو جانے کے ڈر سے خوفزدہ ہو رہا تھا، اسے سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ شمس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اسما کو شمس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اپنا خیال رکھنا، اب ہم پاکستان میں بہت جلد ملیں گے، شمس نے کہا اور پیار سے اسما کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اسما بت بنی شمس کو دیکھ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، اپنی حفاظت کرنا میرے لیے، شمس نے اسما کے کان کے پاس سرگوشی نما کہا،
اور ہلکا سا اپنے لبوں سے اسما کے کان کے ساتھ ٹچ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسما ابھی بھی شمس کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رابی کو اظہر کے فون کافی بار آ چکے تھے۔ آخر تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اظہر سے ملنے جائے گی۔ رابی نے اظہر کو فون کیا اور کہا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ اظہر رابی کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اسما پاکستان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے بار بار شمس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آپی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ پہلے تو آپ بہت خوش تھیں، لائبہ نے اسما سے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بہت مس کروں گی، یہی سوچ رہی تھی۔ اسما نے بات کو بدلتے ہوئے کہا۔ آپی، آپ ٹینشن نہ لو، ہم لوگ روزانہ آپ سے بات کریں گے، لائبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسما ہلکا سا مسکرا دی۔ اب وہ لائبہ کو کیا بتاتی کہ وہ کس بات سے پریشان ہے۔ خالہ جان، رابی مجھ سے ملنے کے لیے مان گئی ہے، اظہر نے خوشی سے تہمینہ بیگم کو بتایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا تو؟ تہمینہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں خالہ جان، مجھے پورا یقین ہے وہ اپنے شوہر کو نہیں بتائے گی، اور میں یہی چاہتا ہوں وہ اپنے شوہر کو بتائے بغیر آئے، اور پھر میں اس کے شوہر کو فون کر کے وہاں بلاؤں گا، اور پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، اظہر نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ رابی کو اظہر نے ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رابی اسے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ رابی نے اپنے آپ کو کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور سر پر بھی کالا ہی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ رابی اظہر کے سامنے والے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ رابی نے سنجیدگی سے اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رابی کو سامنے دیکھ کر اظہر وجدان کو میسج کر چکا تھا کہ تمہاری بیوی ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو ریسٹورینٹ آ کر دیکھ سکتے ہو۔ اظہر نے ساتھ ریسٹورینٹ کا نام بھی بتایا تھا۔ رابی، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، اظہر نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، رابی نے عام سے لہجے میں کہا۔ اظہر رابی کی بات سن کر حیران ہوا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ رابی اسے اتنی جلدی معاف کر دے گی۔ تم اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ رابی نے اظہر سے پوچھا۔ تم کتنا بدل گئی ہو رابی، اظہر نے رابی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، بس میں نے آپ لوگوں کو پہچاننا سیکھ لیا ہے، رابی نے طنز کرتے ہوئے کہا، جو اظہر کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ اب میں چلتی ہوں، رابی نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اظہر بھی رابی کے پیچھے جانے لگا، لیکن اٹھتے وقت ایک ویٹر اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ تھوڑا وقت اظہر کو یہیں پر لگ گیا۔ رابی ریسٹورینٹ سے باہر آ گئی تھی جب اظہر نے پیچھے سے رابی کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ اس نے سامنے سے آتے وجدان کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے رابی اپنا ہاتھ چھڑواتی، وجدان نے اظہر کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ اظہر اوندھے منہ زمین پر گرا تھا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی ہے، تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کیسے کی؟ وجدان نے غصے سے اظہر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ رابی بھی آرام سے کھڑی تھی، جیسے اظہر کی حالت کو انجوائے کر رہی ہو۔ کچھ لوگوں نے آ کر وجدان کو اظہر سے پیچھے کیا۔ رابی اظہر کے پاس آئی اور کہا، میں اب رابیل وجدان شاہ ہوں، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے ہمیں الگ کر سکتے ہو؟ میں بیوقوف نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو بتائے بغیر تم سے ملنے آؤں، رابی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور وجدان کا ہاتھ پکڑا، اور پھر دونوں وہاں سے چلے گئے، اور اظہر کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ اس لیے منع کر رہا تھا، لیکن تم میری بات نہیں مانتی، وجدان نے غصے سے کہا، جبکہ وجدان کی نسبت رابی پرسکون بیٹھی ہوئی تھی۔ میں پاگل ہوں؟ وجدان نے رابی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وجدان کب سے بول رہا تھا اور رابی ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا، رابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے پاگل کہہ رہی ہو؟ وجدان نے صدمے بھری آواز میں پوچھا۔ میں نے کب کہا؟ رابی نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، اگر میری میٹنگ نہ ہوتی تو تمہاری ضرور خبر لیتا، وجدان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی بڑبڑاہٹ
اتنی صاف ضرور تھی کہ رابی نے آرام سے سن لی۔ وجدان کی بات سن کر رابی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ رابی کو جب اظہر کی کال آئی تو رابی نے سب کچھ وجدان کو بتا دیا۔ وجدان کو خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ رابی نے اس کو اس قابل سمجھا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ رابی نے کہا تھا، میں جانتی ہوں یہ بھی اظہر کی کوئی چال ہوگی، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں وہ ایسا کیا کرنا چاہتا ہے، اور جب اس کی چال کامیاب نہیں ہوگی تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ رابی نے کہا، لیکن وجدان کو رابی کا اظہر سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وجدان نے منع کیا تھا، لیکن پھر اسے رابی کی بات ماننی پڑی۔ جب وجدان نے اظہر کا میسج پڑھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم رابی کو مجھ سے الگ کر لو گے تو وہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، وجدان نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد جب وجدان اندر جانے لگا تو اسے رابی باہر آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن جب اظہر نے وجدان کو دیکھ کر رابی کا ہاتھ پکڑا تو وجدان سے برداشت نہیں ہوا۔ فیری کچن میں ہیرا بیگم اور ماہین بیگم کے ساتھ کام کروا رہی تھی جب اس کے موبائل پر شاہ کا میسج آیا، جانا 5 منٹ کے اندر میرے کمرے میں آؤ، اگر تم نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا، جو تمہیں برا لگے گا۔ شاہ کا میسج پڑھ کر فیری کو اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ شاہ جو کہہ رہا ہے اگر وہ نہ گئی تو ضرور لینے آ جائے گا، اس لیے اس نے جلدی سے ہیرا بیگم کو کہا، مومانی جان مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جاؤں؟ فیری نے کہا، ضرور بیٹا جاؤ تم، یہاں ہم سنبھال لیں گے، ہیرا بیگم نے پیار سے کہا۔ جی، فیری نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فیری جلدی جلدی شاہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس کے سامنے ابان آیا۔ ہائے بیوٹیفل، تم کون ہو؟ ابان نے فیری کو دیکھتے ہی شوخی سے پوچھا۔ جی آپ کون ہیں؟ فیری نے ناسمجھی سے ابان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے ابان کوئی جواب دیتا شاہ ان دونوں کے پاس آ گیا۔ شاہ فیری کا انتظار کر رہا تھا، اسے یقین تھا فیری ضرور آئے گی، لیکن جب وہ نہیں آئی تو شاہ کمرے سے باہر آیا تھا اور سامنے ہی اس نے فیری اور ابان کو دیکھا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے ابان شاہ، حیدر نے فیری کا تعارف ابان سے کرواتے ہوئے کہا، اور فیری یہ صدف پھپھو کا بیٹا ہے۔ شاہ نے ابان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم بھائی۔ فیری نے جلدی سے سلام کیا۔ شاہ فیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ بھائی؟ ایک میں ہی ملا ہوں ان سب کو بھائی بنانے کے لیے، ابان نے منہ بگاڑ کر کہا اور داجی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ شاہ، اف اللہ آپ انسان ہیں یا جن، میرا ہاتھ ٹوٹنے والا تھا۔ فیری نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے شاہ کو گھور کر کہا جو سرخ ہو رہا تھا، میری اینجل تو بہت نازک سی ہے، مجھے تو پھر بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ لگانا چاہیے، شاہ نے فیری کو اپنے قریب کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ شاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیری شاہ کے قریب آنے پر بوکھلا گئی۔ جانا مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، شاہ نے فیری کو کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ فیری نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، شاہ نے کہا۔ کیا؟ فیری نے پوچھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت دکھ دیے ہیں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، تم مجھے جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، میں اف بھی نہیں کروں گا، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، شاہ نے فیری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فیری شاہ کو شرمندہ دیکھ رہی تھی، شاہ کے چہرے پر شرمندگی فیری کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن ایک شرط پر، فیری نے کہا۔ مجھ سے الگ ہونے کے علاوہ مجھے اپنی اینجل کی ساری شرائط منظور ہیں، شاہ نے پیار سے فیری کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے جو کیڑے مکوڑے رکھے ہوئے ہیں اسے کسی کو دے دیں، فیری نے کہا۔ کیڑوں کا نام لیتے ہوئے فریال کے چہرے پر ڈر کے آثار شاہ کو صاف محسوس ہوئے۔ اوکے میں ان سب کو ختم کر دوں گا، شاہ نے کہا۔ نہیں ان میں بھی تو جان ہوتی ہے، آپ کسی کو دے دینا، فیری نے سمجھداری سے کہا۔ شاہ کو فیری کی بات پسند آئی۔ ٹھیک ہے جو میری اینجل کا حکم، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور دوسری ضروری بات کیا تھی؟ فریال نے جلدی سے پوچھا۔
وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، شاہ نے فیری کے ہونٹوں پر اپنی نظریں جمائے کہا۔ لیکن فیری اس سے پہلے کچھ کہتی، شاہ نے فیری کی سانسوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ فیری نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ نے فیری کے لب آزاد کیے اور فیری سے الگ ہوا۔ سرپرائز کے لیے تیار رہنا جانے شاہ، شاہ نے فیری کے کان کے پاس سرگوشی نما کہا۔ فیری کے دونوں گال ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شاہ سے نظریں ملا کر بات کر سکے۔ شاہ اس دلکش منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جانا، اگر تم میرے کمرے میں پوری رات گزارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاہ نے شوخی سے کہا، اور فیری کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس وقت شاہ کے کمرے میں کھڑی ہے۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، فیری نے جلدی سے کہا اور شاہ کا جواب سنے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ شاہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ آج رات اسے نیند بالکل بھی نہیں آنی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ہر ایک خوش تھا سوائے صدف اور صوفیہ کے۔ جتنا خوش ہونا ہے ہو جاؤ، یہ خوشی صرف کچھ وقت کی ہے، صوفیہ نے فیری کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جو سارہ سے بات کر رہی تھی۔ سارہ فیری کی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ ابان نے سارہ کو بتایا تھا کہ وجدان شادی کر چکا ہے، اس لیے سارہ پیچھے ہٹ گئی۔ سارہ شاہ اور فیری کی شادیوں کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ سارہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ وجدان اس کی قسمت میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو اسے ضرور ملتا۔ سارہ کے دماغ میں بھی وجدان کا خیال صدف نے ڈالا تھا، لیکن سارہ اپنی ماں اور بہن سے تھوڑی الگ تھی۔ ابھی بھی گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، ابھی بھی نہ آتے، شفیق نے غصے سے شمس کو کہا، جو آج صبح ہی واپس آیا تھا۔ ڈیڈ، میں ابھی بحث کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، میں ابھی سونا چاہتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، شمس نے بیزاری سے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، شفیق نے کہا۔ جی پوچھیے، شمس نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنی شہر والی کوٹھی میں گئے تھے؟ شفیق نے جانچتی ہوئی نظروں سے شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ جانتے ہیں میں آج تک وہاں نہیں گیا، شمس نے عام سے لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا میں وہاں نہیں جا سکتا؟ شمس نے الٹا شفیق سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ویسے ہی پوچھا تھا، تم آرام کرو، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، شفیق نے جلدی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ شفیق کے جانے کے بعد شمس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ ڈیڈ، آپ نہیں جانتے برے کام کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، شمس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ اس وقت شاہ کے سارے آدمی نظریں جھکائے کھڑے تھے اور شاہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا، جب تھوڑی دیر بعد شاہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میری پھپھو شفیق کی قید میں ہے؟ تم لوگ تو کافی وقت سے انہیں ڈھونڈ رہے تھے، پھر کس نے بتایا کہ وہ شفیق کے شہر والی کوٹھی میں ہیں؟ شاہ نے اپنے سامنے کھڑے آدمیوں سے پوچھا، جن کے چہرے پر شاہ کی بات سن کر پریشانی چھا گئی تھی، لیکن کسی نے بھی کچھ بھی بولنے کی غلطی نہیں کی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ سر، ہمیں ان کے بیٹے نے بتایا تھا، ان میں سے ایک آدمی جلدی سے بولا، جسے شمس نے عالیہ بیگم کا بتایا تھا۔ شمس کی بات کر رہے ہو؟ شاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی سر، انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی شفیق صاحب گھر پر نہیں ہیں تو میڈم کو یہاں سے لے جائیں، اور شاہ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اس آدمی نے شاہ کو ساری بات بتا دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے شاہ کو سچ نہیں بتایا تو وہ کسی نہ کسی طرح ضرور اگلوا لے گا، اور اس کے اگلوانے کا طریقہ بہت خطرناک تھا، اس لیے اس کے آدمی نے سچ بتانا ہی بہتر سمجھا۔ شاہ اپنے آدمی کی بات سن کر حیران تھا۔ آخر شمس نے کیوں میری مدد کی؟ وہ کیوں بتائے گا؟ ہو سکتا ہے اس میں بھی شمس کا اپنا کوئی فائدہ ہو، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ جیسا ہے، لیکن میں جلد پتہ کر لوں گا کہ شمس نے ایسا کیوں کیا، شاہ نے دل میں سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فیری نے بے تابی سے شاہ سے پوچھا۔ جانا، اگر بتا دیا تو سرپرائز نہیں رہے گا، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ نے گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روکی۔ شاہ فیری کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے گیا۔ شاہ، یہ کس کا گھر ہے؟ فیری نے پوچھا۔ جانا، یہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، تمہیں کسی سے ملانا تھا،
شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فیری کو کہا۔ اس سے پہلے کہ فیری شاہ سے مزید سوال کرتی، اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی۔ شاہ، ہاں یہ تمہاری ماما ہیں، شاہ نے فیری کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ فیری جلدی سے عالیہ بیگم کے قریب گئی تھی۔ ماما، فیری نے آہستہ آواز میں عالیہ بیگم کو پکارا۔ عالیہ بیگم نے فیری کی آواز سن کر آنکھیں کھولیں۔ فیری آنکھوں میں آنسو لیے عالیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ فیری نے اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ شاہ باہر چلا گیا تھا۔ ماہی، تم میری ماہی ہو نا؟ عالیہ بیگم نے فیری کو دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ جی ماما، میں آپ کی ماہی ہوں، فریال نے عالیہ بیگم کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو بہت مس کرتی تھی۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، فیری نے کہا۔ میں بھی اب اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کروں گی، عالیہ بیگم نے فیری کا چہرہ دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب عالیہ بیگم پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہیں، اس لیے شاہ نے ان کو ابھی اس گھر میں رکھا تھا، کیونکہ وہ سب سے پہلے فیری کو عالیہ بیگم سے ملوانا چاہتا تھا۔ فیری کافی دیر اپنی ماں کے آغوش میں بیٹھی رہی تھی۔ شاہ، ہم ماما کو بھی گھر لے جائیں، فیری نے شاہ کو کہا جو سامنے بیٹھا دونوں ماں بیٹی کا پیار دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اب پھپھو ہمارے ساتھ حویلی جائیں گی، شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عالیہ بیگم نے شاہ کو کچھ کہنا چاہا، جب شاہ نے جلدی سے کہا، پھپھو مجھ پر یقین رکھیے، کچھ نہیں ہوگا، شاہ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم نے بھی مزید سوال جواب نہیں کیے۔ فیری تو اپنی ماں سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سو جائے محترمہ، ہم لوگ حویلی جا رہے ہیں، تیاری کر لو، وجدان نے رابی سے کہا جو کھانا بنا رہی تھی۔ کیوں؟ رابی نے پوچھا۔ تم اپنے ساس سسر سے نہیں ملنا چاہتی؟ وجدان نے رابی کے قریب آتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں فائل لینے جا رہا تھا۔ صبح ہی وجدان کو ہیرا بیگم کی کال آئی تھی۔ انہوں نے سختی سے کہا تھا، شاہ کی شادی ہے اور تم مجھے اپنی بیوی سمیت کچھ دنوں میں حویلی میں نظر آؤ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں، رابی نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ وجدان رابی کو بتا چکا تھا کہ الطاف صاحب اس کی پھپھو کے شوہر ہیں۔ رابی اور وجدان آپس میں کزن بھی ہیں۔ اب اس وجہ سے رابی حویلی جانے سے کترا رہی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے آگے دیوار بن کر ہمیشہ کھڑا رہوں گا، بس مجھ پر یقین رکھو، وجدان نے رابی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ جی، رابی نے نظریں جھکا کر بس اتنا ہی کہا۔ وجدان کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وجدان کو رابی کا نظریں جھکا کر اچھے بچوں کی طرح بات مان جانا بہت اچھا لگا۔ شاہ اور فریال کی شادی ہو رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ تم اپنی بہن کی شادی مس کرو گی۔ وجدان نے رابی کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بات بدلی اور رابی کا موڈ فیری کی شادی کا سن کر اچھا ہو گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ رابی نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں میری جان، میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا، وجدان نے پیار سے کہا۔ جان کا لفظ سن کر رابی نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ سو جائے محترمہ، آج میرا آفس جانا بہت ضروری ہے، اگر آپ ایسے ہی اپنی اداؤں سے مجھے گھائل کریں گی تو میں آفس کیسے جا سکوں گا، وجدان نے رابی کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کب روکا ہے آپ کو، رابی نے جلدی سے کہا اور کچن میں بھاگ گئی۔ پیکنگ کر لینا، ہمیں آج جانا ہے، وجدان نے پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ تم نے میری مدد کیوں کی، شاہ نے شمس سے پوچھا۔ شاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر شمس نے اس کی مدد کیوں کی۔ شاہ شمس کے گھر آیا تھا جہاں شمس اکیلا رہتا تھا، اس کا باپ اس کے گھر میں نہیں رہتا تھا۔ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے نا، جس کسی نے بھی تمہیں بتایا ہو، تم آم کھاؤ، گٹھلیوں سے تمہیں کیا لینا دینا، شمس نے عام لہجے میں کہا۔ مجھے لینا دینا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں آخر تمہارا مقصد کیا ہے میری مدد کرنے کے پیچھے، شاہ نے شمس کے سامنے آتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلے تو میں نے بس انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، لیکن اب اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے میرا کوئی مقصد ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں میرا مقصد تھا، اس میں میرا بھی فائدہ تھا۔ جب میں نے اسما کو دیکھا تو مجھے تمہاری مدد کرنے میں اپنا فائدہ نظر آیا، اس لیے تمہاری مدد کی، شمس نے مسکرا کر کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، اسما کو تو تم مار چکے ہو، شاہ نے غصے سے کہا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسما کے بارے میں شمس کو کیسے معلوم ہوا۔ او کم آن شاہ، کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے کہو گے کہ اسما مر چکی ہے تو میں تمہاری بات مان لوں گا؟ کبھی نہیں، میں اسے دیکھ چکا ہوں اور مل بھی چکا ہوں۔ اسما صرف میری ہے، میرا عشق ہے۔ اور اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اسما زندہ ہے تو میں اپنے عشق کو اپنے سے دور کروں گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا اذلان حیدر شاہ، جو بھی میرے اور اسما کے درمیان آیا، اس کی جان لینے میں بالکل بھی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ برا تو میں تمہیں پہلے سے ہی لگتا ہوں، پھر برا بن کر بھی دکھاؤں گا، شمس نے شاہ کو کہا۔ شاہ شمس کی حالت دیکھ کر خود حیران تھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاہ کو شمس کی آنکھوں میں اسما کے لیے جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر اسے اسما نہیں ملی تو وہ جو کہہ رہا تھا سچ کر دکھائے گا۔ شاہ خاموش ہو گیا تھا۔ شمس شاہ سے رخ موڑے لمبے سانس لے کر اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ شمس کے رویہ نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اسے اسما کے آنے کا انتظار تھا۔ فیری اور شاہ عالیہ بیگم کو حویلی لے آئے تھے۔ داجی سمیت سب عالیہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ داجی نے سب سے پہلے عالیہ کو گلے لگایا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے۔ عالیہ بیگم کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کو فیری کمرے میں لے گئی تھی۔ عالیہ بیگم کو جس بات کی فکر تھی وہ دور ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ جب سلیمان صاحب نے کہا، آپ سب کے لیے ایک اور سرپرائز ہے، سب نے سلیمان کی طرف دیکھا۔ جب اسما کمرے میں داخل ہوئی، شاہ ایک نظر میں ہی اسما کو پہچان گیا تھا۔ شاہ کو دیکھ کر اسما کی آنکھوں میں پانی بھر گیا اور اسما شاہ کے گلے لگ گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ آج ان کو دو خوشیاں ملی تھیں۔ داجی آج بہت خوش تھے۔ ان کے ملنے کی توقع وہ کھو چکے تھے، وہ آج ان کو مل گئے تھے۔ آج اللہ نے ان سب لوگوں کو داجی سے دوبارہ ملوا دیا تھا۔ فیری اور اسما کا نہیں پتہ تھا، اس لیے اسے اسما کا شاہ کے گلے لگنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے پہلے فریال اپنے دماغ میں کوئی غلط فہمی پالتی، ہیرا بیگم نے فیری کو بتا دیا کہ یہ شاہ کی بہن ہے، اور یہ سن کر فیری کو سکون ملا تھا۔ داجی نے کل پورے گاؤں والوں کی دعوت رکھی تھی، شام تک وجدان نے بھی آ جانا تھا۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔